پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے آپ کا امتحان لیا تھا، آپ کتنے دنوں تک بیمار رہے، آپ کو کون سی بیماری ہوئی تھی، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا اتنا سخت امتحان لیا گیا تھا کہ آپ کی مال و دولت، آپ کی اولاد تک کو سب کو ختم کر دیا گیا تھا، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بہت سخت بیماری میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں، اور آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ اللہ والوں کا صبر کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، سماعت کیجئے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، جنس حسن صورت بھی اور مال و دولت بھی اور اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ آپ کے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا، اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کے مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، اور جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی ایک بیوی تھیں جو آپ کے ساتھ رہیں، جن کا نام رحمت بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ آپ کی خدمت کرتی رہیں، سال ہا سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ پیارے دوستو، یہیں پر ایک فائدے کی بات بھی سنتے چلیں۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور کچھ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر و شکر کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حکم الہی اپنے رب سے اس طرح سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا،
اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کے تمام ہلاک شدہ مال و مویشی، اسباب و سامان بھی آپ کو مل گئے، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اور پیارے دوستو، اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں ماریے اور ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر عطا فرما دیے، اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں سے اور عنایتوں سے ہر طرح سے سرفراز فرما دیا۔ قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید واقعاتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس واقعے کو آگے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔